قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ التوبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلمۃ اللہ ہی العلیہ خالی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام جیسے نماز نیت کے بغیر قبول نہیں، توحید پرستی علی کے بغیر بت پرستی۔ وہ ایک تاریخی المیہ ضرور ہے حضور، تاریخی المیہ ضرور ہے کہ نہ جانے بت شکن سے توحید پرستوں کو بیر کیا ہے۔ وہ ایک المیہ ہے، لیکن کیا کیا جائے حضور، تاریخ بھی تو ایک ایسا بے آبرو چہرہ رکھتا ہے کہ اس کے ادائیں، اس کی رنگ بازیاں، اس کے طور طریقے، اس کے بد کرداریاں انسان کے شعور پہ اثر انداز ہوتی رہی ہیں، لیکن انسان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ اسلام میں دو تاریخیں اکٹھی چلی آ رہی ہیں سرکار، دو تاریخیں اکٹھی۔ یہ ایک ہے تاریخ مسلمان اور ایک ہے تاریخ اسلام۔ یہ تاریخ اسلام وہ ہے جو اہل بیت ہیں، اور تاریخ مسلمان وہ ہے جو بادشاہ ہیں۔ یہ تاریخیں اکٹھی چلی آ رہی ہیں۔ فرق کیا ہے ان کے درمیان جناب؟ بہت بڑا فرق ہے سرکار دونوں تاریخوں میں۔ تاریخ بادشاہان یعنی تاریخ مسلمان یہ ہے کہ جب بھی کبھی بادشاہت پہ برا وقت آیا تو انہوں نے اسلام کو پکڑ کے آگے کھڑا کر دیا، اسلام کو پکڑ کے آگے کھڑا کر دیا۔ اب جو کچھ ہوا اسلام کے ساتھ ہوا اور وہ کافی حد تک محفوظ رہے۔ اور تاریخ اہل بیت یعنی تاریخ اسلام کیا ہے کہ جب بھی اسلام پہ برا وقت آیا اہل بیت نے اسلام کو پکڑ کے پیچھے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے وہ بنیادی فرق جو اس تاریخ اسلام میں اور تاریخ مسلمان میں ہے۔ اسلام کو سرکار لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ محمد و آل محمد کے مقاصد محمد و آل محمد صرف اس فطرے کی حد تک مت رکھیے کہ جس میں آپ جھوم جھوم کے کہہ دیں کہ محمد و آل محمد نے بالآخر توحید کو بچا لیا، توحید کو بچا لیا۔ کیا اس جملے کا کوئی معنی بھی آپ رکھتے ہیں یا صرف یہ زبانوں کا چسکا ہے؟ اسے ذرا گہری معنویت میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرا طرز کلام انتہائی آپ کے ساتھ سادہ ہے، جیسے ایک نئے نویلے بچے کو مانوس کیا جاتا ہے، اس لیے کہ مجھے علی کے بغیر کچھ آتا نہیں۔ کیا بات ہے
یہی چاہیے. تو اس لیے مانوس کرنے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اس طرز تکلم کو ذرا بیگانگی سے نہ لیجئے، کیونکہ محسوسات جو ہے نا، علی محسوسات میں معقول ہے. محسوسات میں علی معقول ہیں، اس لیے کہ علی ایک کائنات کی تمام حقیقتوں کی کن ہے. حقیقتوں کی کن ہے. لیکن یہ بھی عرض کروں گا کہ کیا معنی ہے حقیقتیں کیا ہوتی ہیں؟ بھائی دیکھو، حقیقت تو پھر حقیقتیں کیا ہوتی ہیں؟ حقیقتوں کو بھی تو سمجھنا چاہیے کہ بس ایسے ہی کہہ دینا چاہیے. لیکن ہم کیا کریں، من حیث القوم ہماری عادتیں کچھ بہت ہی نرالی قسم کی ہیں. مثلا ہمیں جو کچھ دے دیا جاتا ہے ہم لے لیتے ہیں. ناد علی مظہر العجائب، ہم نے کیا جانا اسے کہ ناد علی میں ہمیں ایک ترجمہ کر کے دے دی گیا، پکاریے آپ، پکاریے آپ، پکاریے پکاریے. رسول کو کہا جا رہا پکاریے ناد علی مظہر العجائب، وہ علی کو پکاریے جو عجائب کا مظہر ہے. باشبہ لفظی ترجمہ ہو گیا اور ہم نہال ہو گئے اور ہم خوشی سے پھلجھڑیاں کرنے لگے کہ کیا بات ہے، علی کو بلایا جا رہا. ارے سرکار، یہ لفظ ندا جو ناد ہے، یہ لفظ ندا سے نہیں ہے. ابھی آپ نے 10 دن حافظ صاحب اللہ مقامہ کو سنا، اور معاف کیجیے گا، اور ان سے زیر و زبر تو آپ نے سیکھ ہی لیا ہوگا. سرکار زیر و زبر تو آپ نے سیکھ ہی لیا ہوگا سرکار. لیکن آپ اسی، اب دیکھیں فائدہ کتنا ہو رہا ہے اس زیر و زبر کو سیکھنے کا، کہ جو انہوں نے 4-5 سال میں یہ جتنا بھی عرصہ وہ یہاں تشریف لائے اور وہ آپ کے سامنے خطاب کرتے رہے اور آپ کو راز الہی سے آگاہ کرتے رہے. لیکن حضور اسی زیر و زبر کی مدد لے رہا ہوں جو آپ نے سیکھی ہے، اسی زیر و زبر کی مدد لے رہا ہوں. یہ لفظ ناد جو ہے یہ ندا سے تو ہے ہی نہیں کہ جس کو ہم پکارنا کہیں، یہ لفظ ند سے ہے. ند، لفظ ند، اور ند کہتے ہیں نفس کو. ند کہتے ہیں نفس کو. اور جب یہ لفظ ند کے ساتھ الف آ جائے اور پھر ایک اور حرف کا اضافہ ہو جائے تو پھر وہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ناد. تو اللہ نے رسول کو مشورہ دیا، یہ کیسے ممکن ہے رسول مدد مانگے اور اللہ انکار کر دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب اللہ مدد نہ کرے؟ لیکن اس دفعہ مدد کا انداز اور ہے. اللہ کہہ رہا ہے ناد علی مظہر العجائب. یہ وہ ندا نہیں ہے کہ علی کو پکاریے، پھر وہ مجھے اس سے بھی کوئی سروکار نہیں کہ علی پہنچے کیسے، یہ بھی مجھے نہیں جاننا. مجھے تو لفظ ندا سے غرض ہے کہ جو لفظ ند سے اپنے معنی دے رہا ہے اور اس کے معنی ہیں نفس کے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ پکاریے علی کو جو مظہر العجائب ہے. اللہ کہہ رہا ہے ند سے ہے، یاد رکھیے گا، ند سے ناد. ناد علی، اے رسول اپنے نفس علی کو باہر نکال. علی کو باہر نکال جو مظہر العجائب ہے. اچھا، تجدعون لک فی النوائی، یہاں اون لک سے مراد مددگاروں میں نہیں آتا، یہاں اون و محمد کی جمع ہے، کیونکہ امام صادق نے فرمایا جو ناد علی نہ پڑھ سکتا ہو وہ فوراً مدد کے لیے اون و محمد کہے. چلے میں نے تمہیدی جملے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے بڑے عرض کیے، تو مجھے عرفان میں داخل ہونا ہے حضور. عرفان میں اب مسئلہ یہ ہے کہ آج ہی میرے ساتھ اصول طے کر لو
حافظ صاحب بڑے آدمی ہیں، وہ آپ کے ساتھ آسانی فرماتے ہیں، لیکن میرے ہاں ایسا کوئی رویہ نہیں، میرے ہاں توقع نہ رکھیے گا کہ میں جناب کو کوئی نرمی جو ہے وہ کوئی رویہ رکھوں گا، نہیں، میں بالکل چل کر اس لیے کہ علی بادشاہ کے سلسلے میں کوئی رعایت ہے نہیں، اس لیے آپ چاہے مجھے برا کہیے، بھلا کہیے، نصیری کہیے، جو کچھ آپ کہہ سکتے ہیں وہ کہیے، ضرور کہیے، میں کہہ رہا ہوں دل کھول کے مجھے آپ سے ایک ذرا برابر بھی گلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ شکر ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو علی کے لیے کمی نہیں ڈھونڈتے، آپ کو آزاد مبارک ہو، آپ کمیاں ڈھونڈتے ہیں، بڑا کرسٹلائز سا عقیدہ ہے جو بچا بچا کے رکھا ہوا ہے سرکار ہر شے سے، اسی لیے اسے ٹھیس پہنچنے نہیں دیتا، چاہے آپ منہ بسور کے بیٹھے باتیں پہ پٹ ڈال کے دیکھیے، آپ گہری نگاہ سے دیکھیے، تماشا بنائیے، جو بنائیے، لطف اور بڑھتا تذکرہ علی میں نہ کھلے، سمجھ رہے علی میں جس کی پیشانی نہ کھلے، خدا کی قسم لعنت تو بہت چھوٹی شے حالانکہ وہ بہت بڑی ہے، وہ ہے بہت بڑی، میں پھر بھی کہہ رہا ہوں، اس لیے سرکار ایک اصول طے کر لیجیے، میں نے ابھی خطبے میں کہا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، سرکار یعنی اچھا یقین جانیے جو ترم خان ہے نا، انہیں بھی اس نام کے معنی نہیں آتے، یقین جانیے ترم، ہمیں بھی کوئی ڈر خوف تھوڑی ہے کہ یہ کراچی ہے، یقین جانیے اگر انہیں علی سمجھ نہیں آتا تو ہوں، ایسا کیا ملائکہ تھوڑے ہیں، اولیاء تھوڑے ہیں سننے والے، سرکار لیکن طے کر لیجیے، میں پڑھوں گا علی ابن ابی طالب، سرکار 5 دن آپ کو جو میرے استطاعت ہے میں عرض کروں گا، لیکن میں نے کہہ دیا علی ابن ابی طالب، علی جو ابو طالب کے بیٹے، بلکہ نہیں جناب آج صحیح معنی بھی دیکھ لیجیے، علی ابن ابی طالب، ٹھیک ہو گیا جی، علی بیٹے ہیں طالب کے بابا کے، میں یہی کہہ رہا تھا ترم خانوں کو بھی یہ نہیں توفیق ہوئی کہ اس کا معنی ہی سمجھ لیتے کہ ساری زندگی علی نے اپنے بڑے بھائی طالب کی اس قدر عزت کی کہ ہمیشہ کہتے رہے کہ میں طالب کے بابا کا بیٹا ہوں، اس حرمت کو کبھی محسوس کیا بس ایسے علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، اور پھر ہمیں پوچھو کراچی والوں سے کہ سرکار حضرت طالب پہ بھی کبھی کوئی تحقیقی کام ہوا؟ تو پھر سرکار طالب کو جانتے نہیں اور ساری زندگی آپ کے مولا کہتے رہے کہ میں طالب کے بابا کا بیٹا ہوں، کچھ تو عظمت ہوگی نا سرکار طالب کی، لیکن سوال یہ نشان ہے میں آپ کی تشنگی کیوں بجھاؤں؟ آگے بڑھیے، آگے بڑھیے، میں بتاتا چلا جاؤں گا کہ آپ کیا حاصل کرتے ہیں اور ہوتا کیا ہے اور سمجھا کیا جاتا ہے۔ تو علی میں نے کہہ دیا ابو طالب کے بیٹے، اور جب میں نے کہہ دیا کہ علی ابو طالب کے بیٹے تو جہاں ابنیت آ جائے وہاں الویت نہیں آتی، لم یلد ولم یولد،
وہ اس کے نہ وہ کسی کا بیٹا نہ کوئی اس سے. تو اب میں نے ابو طالب کا بیٹا مان لیا علی بادشاہ کو, تو اب اس کے بعد میں جتنے بھی فضائل پڑھوں وہ کسی بندے کے ہی ہوں گے نا. وہ فضائل کسی آپ کے ہی ہوں گے نا. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس عبدیت کو کیسے سمجھتے ہیں, کیونکہ معصومین کا قول موجود ہے ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو اور خبردار ہمیں مخلوق پر قیاس بھی نہ کرنا. ایسے ہی تھوڑی ہے حضور, ایسے ہی تھوڑی ہے سرکار. کہا ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو اور ہمیں مخلوق پر قیاس بھی مت کرنا, اور اس کے بعد کتاب نہیں, جو تمہارا دل چاہے, جو تمہارا دل چاہے ہمارے لیے کہتے چلے جاؤ. ایک چڑیا سمندر سے کتنا لے لے گی. مزاج بدلنا ہوگا سرکار ان 5 دنوں میں. ہمیں کسی اور نقطہ نظر سے, کسی اور زاویے سے ہمیں سننا پڑے گا, اور میرے ساتھ آپ کا ساتھ جو ہے وہ جنت کی طرف ہوگا انشاءاللہ. والی اور یہاں بھی آپ اس میں بھی سنیں. کتاب میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تکلف بھی نہ. کتابستان میں رہتے ہیں, کتابستان میں رہتے ہیں, اور کراچی میں ہر کتاب مل جاتی ہے, جیسے مکہ میں ابو جہل, یہاں کون سی کمی ہے, ہر چیز مل جاتی ہے. مغیرہ مل جاتا ہے, ولید مل جاتا ہے, سب ملتے ہیں سرکار, سب ملتے ہیں. تو ہمیں کوئی اس میں اس کتابستان میں دیکھیے کتاب ہے سرکار سید احمد مستنبت علیہ رحمہ کی کثرت الامتحان, ٹھیک ہے. اس کی پہلی جلد میں یا دوسری جلد میں طباعت کا فرق ہے, میرا خیال ہے شاید دوسری جلد میں, اس میں لیکن کتاب ہوئی پہلی یا دوسری جلد میں دیکھ لیجیے گا. اب بوڑھی فکریں اتنا زیادہ دھیان بھی نہیں رہتا, اور میں حوالے ویسے بھی ضرورت پڑنے پہ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. جہاں مجھے پتا ہو اور چہروں سے مجھے پتا چل جائے کہ دوائی کی ضرورت ہے, ہاں انشاءاللہ وہاں پر میڈیسن دی جائے گی. آپ بالکل آئیے اور بلا دھڑک آئیے. کسی کو شرک نہیں ہوگا سرکار, کسی کو اس طرح کے نام کی کوئی مرض نہیں چمٹے گی. جو شخص مجلس حسین میں ایک سانس لے لے اس کی 14 نسلوں میں بھی شرک نہیں ہوگا. اب میں اس کی آپ کو عظمت حسین علیہ السلام بلند اور سرکار. اس لیے ذرا اسے غور سے دیکھتے رہیے گا تو کسی کو بھی شرک نہیں ہوگا. علی ابن ابی طالب کی باتیں ہیں. اس میں اگر کوئی آپ کو معرفت توحید پہ کوئی آپ کو لگتی ہو ذرا, تو یقین جانیے میں آپ کو پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آپ نے کسی گدھے یا بے وقوف کو تھوڑے ممبر پہ بٹھا دیا حضور کے جو منہ میں آئے گا کہتے چلے جائیں گے. حضور یہ ایک ذمہ داری ہے, اور یہ امام زمانہ کی ذمہ داری ہے. دیکھیے یقین جانیے کہ ہم بیٹھ کے قسمیں کھانے کی قطر ضرورت نہیں ہوتی. یہ ایک کٹہرا ہے, اور جو کہوں گا سچ کہوں سچ کے سوا کچھ نہیں.
یہ کٹہرا ہے، یہاں سچ کے سوا کچھ نہیں چلتا. اس لیے حضور دھیان سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، اگر آپ کو توحید کا مسئلہ درپیش آ رہا ہے تو میں پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ملا نے آپ کو گھوٹ کے پلا دیا ہے کہ توحید اللہ ہے. اچھی طرح گھوٹا لگا کے ہمیں چڑھا دیا گیا ہے، پیالے پہ پیالہ ہم نے بھی پیا ہے، اور جناب پی کے مدہوش ہو گئے. توحید اللہ ہے، توحید اللہ ہے. ارے سرکار، اگر توحید اللہ ہے تو پھر یہ اصول دین میں باقی 4 شریکوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ شریکوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تو پتہ چلا توحید اللہ نہیں ہے. ورنہ توحید کے بعد رسالت، امامت، عدل، قیامت یہ سب برابر ہو گئے. اصول دین جو ہو گئے تو سب کیا برابر ہو گئے؟ نا 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 نا. تم ہمیں کیا توحید پڑھاؤ گے؟ ہم نے حسین سے توحید سیکھی ہوئی ہے. حسین نے میدان عرفہ میں کہا تھا، اب حسین کی کلام سنیے کہ اس نے کیا کہا. انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا غنی بالذات، اے اپنی ذات سے بھی بے نیاز، اے اللہ جو اپنی ذات سے بھی بے نیاز ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہم اس توحید کے قائل ہیں جو غنی بالذات اللہ ہے. سرکار ہم اس میں نہیں ہیں کہ آپ نے، اب پھر توحید پھر کیا ہے اگر اللہ نہیں تو؟ بھائی توحید اللہ کی ایک صفت ہے، صرف ایک صفت جو انسان پر ظاہر کی گئی کہ میں تنہا ہوں. صرف ایک صفت توحید کیا کہ میں تنہا ہوں. ابو ذر نے امیر المومنین سے سوال کیا، یا امیر المومنین اگر اللہ تنہا ہے تو یہ 2 نہ ہو گئے؟ ایک اللہ، ایک اس کی تنہائی. تب امیر المومنین نے مسکرا کے فرمایا، ابو ذر تم سے یہ توقع نہ تھی. کیا اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ ہر صفت موصوف کی غیر ہوتی ہے؟ اللہ اور اس کی تنہائی، اللہ اور اس کی تنہائی، وہ جو تنہائی ہے وہ اس کی صفت ہے اور اللہ اس کا غیر ہے. اور کہا تم نے نبی سے نہیں سنا، نحن صفات اللہ، ہم اللہ کی صفتیں ہیں. پھر علی نے وقف کیا، سر جھکایا، پھر اٹھائی آنکھ اور ابو ذر کی طرف دیکھ کے کہا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے کیا سننا چاہتے ہو. ابو ذر تم نے ہمیشہ سچ کہا اور سچ سنا، تو سچ یہی ہے کہ وہ اللہ ہے اور میں علی اس کی تنہائی. دلیل بھی دے دیتا. سورہ روم میں اللہ نے فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ہے فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. میں اللہ کی ایک مثال ہے جو زمینوں میں بھی ہے اور آسمانوں میں بھی ہے. تو وجہ اللہ بھی تو وہی کہلاتا ہے. اس میں بھی آئے سن لیجئے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اے لوگو مشرق اور مغرب اللہ کا ہی ہے.
انما تولو، لیکن تم اللہ سے کبھی نہیں مل سکو گے. فسما وجہ اللہ، ہاں تم جدھر بھی منہ کرو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. تم جدھر بھی منہ کرو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. تم جدھر بھی منہ کر لو تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. تو اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے جو آیت کریمہ ان 5 دنوں کے لیے تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ میں جناب کو ہدیہ کروں. سورہ توبہ سے میں نے آیت لی آپ کی اس گراں قدر خمسے کے لیے کہ جو میری اور آپ کی نجات کا باعث ہے. اور جو کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. جو اپنی قوم میں یہ حلف دے دے اور اسے امام زمانہ سن لے، اس کے بعد مہربانی فرمائیے یہ جگہ شک کے لیے بنی ہی نہیں. ہے نا، میں اس پہ آپ کو دلیل دے دیتا ہوں. حضرت ابراہیم نبی، حضرت اسماعیل نبی، سیدہ معاف کیجئے گا میں نام نہیں لیتا بادشاہوں کے، تو بس میں القاب سے بتلاتا چلا جاؤں گا. تو اس لیے نہیں کہ میں کوئی جمن شاہیہ ہوں یا کوئی نہیں، ویسے ہی میں امتی ہوں اور سید بیٹھے ہوتے مجلس میں تو مجھے ویسے حیا. تو میں اور کوئی مکتبہ فکر نہیں ہے میرا، اسکول آف تھاٹ نہیں ہے کوئی بھی ایسا، لیکن میں سادات کے سامنے نام نہیں دیتا. تو میں القاب سے بہتر ہوں. آپ باقیوں سے سنیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا، نہ میں کسی کو روک رہا ہوں نہ کسی کو سلامت ہے. ہمارا بھی یہی ہے، لیکن میں سرکار سادات بیٹھے ہوتے ہیں تو شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ میں ان کے سامنے بادشاہوں کے ایک صلوات پڑھیں. مخدوم کونین بلند تر صلوات. سرکار سورہ توبہ میں پروردگار فرما رہا کون اللہ؟ یہ کون اللہ؟ حضور کمال اللہ نہیں، کمالوں سے بلند اللہ، کمالوں سے بلند اللہ، مکان اور لا مکان کے تصرف سے بھی پاک اللہ، شے اور لا شے کے محدود اور بالکل چھوٹے سے دائرے سے بھی باہر اللہ. وقت کی قیود اسے پا نہیں سکتی، گردش لیل و نہار اسے دیکھ نہیں سکتی، گردش زمانہ اسے پا نہیں سکتا، وجود وہ نہیں رکھتا، دھڑکن وہ نہیں رکھتا، دل وہ نہیں رکھتا، بدن وہ نہیں رکھتا، جسم وہ نہیں رکھتا، کیفیات اس کے لیے غیر ہیں، جذبات وہ نہیں رکھتا، بے نیازوں کا بے نیاز، سمدیت ایسی کہ نہ اسے کسی رشتے کا پتہ نہ وہ رشتوں کا اپنانے والا. کمال اللہ جو دل نہیں رکھتا، جذبات و کیفیات و احساسات نہیں رکھتا، ایسا اللہ محمد سے محبت کر بیٹھا. کمال ہو گیا سرکار. یقین جانے یہی مجلس کو ختم کر دیں تاکہ اس کے بعد ہم سوچتے ہی رہ جائیں ایسا اللہ محمد سے محبت کر بیٹھا جو محبت کو جانتا ہی نہیں اپنے کمالوں کی وجہ سے. اب سنیے محبت کو جانتا ہی نہیں. کمیل ابن زیاد نخعی نے امیر المومنین سے سوال کیا آقا و مولا یہ جو اللہ نے رسول سے محبت کی ہے یہ ہے کیا؟ یہ ہے کیا معنی تحب اللہ؟ یہ اللہ کی محبت کا معنی کیا ہے؟ تب علی نے بڑے غور سے کمیل کو دیکھ کے فرمایا کمیل میری طرف دیکھو انا حب اللہ، میں ہوں
محمد سے کی ہے. جو اللہ نے رسول سے کی ہے. اور ایک خطبہ جلیلہ میں آپ کا ارشاد گرامی موجود ہے کچھ خواص کے ساتھ, کچھ نوادر کے ساتھ, جو کراچی میں چھوٹے سے بک ڈیپو کی کتابیں دیکھ کر بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ ساری کتابیں ہم نے پڑھ لی ہیں. دعویٰ کر سکتے ہیں آپ کہیں کتاب لینے جائیں اور چھوٹے سے بک ڈیپو کو دیکھیں اور اس میں کتنی کتابیں شیلفوں میں لگی ہیں. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہاں جتنی کتابیں ہیں میں نے سب پڑھ لی؟ یہ چھوٹے سے بک ڈیپو کی کتابیں تو تم سے پڑھی نہیں گئی. ہر زبان میں علی واجب ہے. دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لی ہیں. ہاں اب تم پوچھتے ہو کون سی کتاب ہے, کہاں سے آئی ہے؟ اچھا ذرا یہ بتاؤ ہوا کو کس نے بتایا کہ علی ولی اللہ ہے؟ پانی کو کس نے بتایا؟ زمین کو کس نے بتایا؟ جانوروں کو کس نے بتایا؟ پھلوں کو کس نے بتایا؟ درختوں کو کس نے بتایا؟ زمین آسمان کو کس نے بتایا؟ کیا اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ ہر جگہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے, صرف تمہیں ہی مار پڑی ہوئی ہے؟ سے پتا چلا ان کے پاس کون سا فتویٰ انہیں فطرت کو کس نے بتایا کہ علی ولی ہے؟ اچھا سمجھ لو کسی غیر اللہ کے ہاتھوں سورج پلٹتا ہے؟ ابراہیم نبی نے کہا تھا میرا رب وہ ہے. چھوٹی بات کو دلیل بھی نہ بناؤں لیکن چلو تمہارے عقیدے میں علی نے سورج پلٹایا. سورج ایک دفعہ نہیں 6 مرتبہ پلٹایا. سورج پلٹا تو اب یہ کسی بشر کا تو کام ہو نہیں سکتا. تو پتہ چلا اللہ کے ولی کا کام ہے, کمال نہیں. علی کو نہ ماننے والے بھی کہہ رہے ہیں سورج پلٹایا ہم جیسا, اور سورج تم ذرا پلٹا دو. علی کے خلاف دلیل لانے سے پہلے تم پلٹا دو, تم پلٹا دو. اچھا چلو کوئی اور چھوٹا موٹا کر دو. سورج تو بڑی بات ہے. پھر سورج سے گفتگو فرمائی, سورج سے گفتگو فرمائی اور اسے کہا السلام علیکم یا خلق الجدید, اے تازہ تازہ بننے والے. جب سورج علی کے سامنے ابھی ابھی بنا ہے تو پتہ چلا سورج کی تخلیق سے پہلے ہے علی, پہلے ہے علی. تو تم علی کے مقابلے میں ضرور لاؤ. صرف ولایت پہ ہی تمہارا زور ٹوٹا. اب یہ ولایت کیا ہے؟ دیکھو عنوان شرافت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس موضوع کو طے کر لیا جائے کہ بھئی یہ ہے. ہم آپ سے مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو کہہ ہی نہیں رہے کہ آپ مانتے چلے جائیں. ہم نہیں چاہتے دشمنان علی کے لیے ایندھن کی کمی ہو جائے.
ہم چاہتے ہیں جہنم خود کفیل ہو. ہاں لطف آئے گا وہاں پہ. سرکار جب علی کہیں گے وہ بھی مان لیا. کہ علی کہیں گے اے جہنم یہ میرا ہے اسے چھوڑ دے, یہ تیرا ہے لے جا. ہاں وہ مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کیوں پسند کرتے ہیں کہ علی جہنم کو کہیں یہ تیرا ہے. یعنی علی کو نہیں ماننا چاہے جہنم کا ہو جائے. لیکن سرکار ہماری آپس کی باتیں آف دی ریکارڈ ہے, سرگوشیاں ہیں, کان لگا کے سن لیجیے. شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے یہ کیا, اور یقین جانے وہ اپنے عقیدے میں اتنا خالص, اتنا خالص, اتنا بڑا توحید پرست اللہ کو کہنے لگا تیری ذات کے علاوہ سجدہ جائز ہی نہیں. تو تو نے کہہ دیا کہ تیرے لیے سجدہ ہے تو میں تجھے تو کروں گا. تیرے کہنے پر بھی, تیرے کہنے پر بھی میں سجدہ نہیں کروں گا کسی اور کو. اچھا اب وہ آگے دلائل ہیں, اس میں میں جا لے گا. اس نے کیا کہا, وہ اتنا بھیانک تھا کہ اس نے کہا غوی مجھے تم نے ہی گمراہ کر دیا. سرکار اس نے اللہ پہ الزام رکھ دیا. میں تو چنگا بھلا تسبیح پڑھتا تھا, نمازیں پڑھتا تھا, تو نے بیچ میں یہ ہاتھی لا کر, تو نے اپنی عبادتوں کے درمیان ہاتھی لا کر مجھے گمراہ کر دیا. الزام اللہ پہ لگا دیا. چلو بھائی, اور کمال یہ اس کا کہ کہنے لگا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم, میں تیری طرف آنے والوں کو تو کچھ بھی نہیں کہوں گا. قرآن کہتا میں تیری طرف آنے والے کو کچھ بھی, میرے بھائی ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, تو میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن جو تیری صراط مستقیم تیرے صراط مستقیم کی طرف آئے گا, میں آگے سے, پیچھے سے, نیچے سے, اوپر سے, ہر طرف سے اس پر حملہ کروں گا. اب سنیے, محمد سے سنیے, صادق اہل محمد سے پوچھا گیا مولا شیطان بڑا بدتمیز ہے. مولا کے سامنے گفتگو ہوئے, ماہ رمضان میں قید ہے, لیکن بہت ہی بے حیا بے شرم آدمی, قید ہے, فرشتوں کی قید پہ ہے, پھر بھی نہیں ٹکتا. ماہ رمضان میں ہم سے پتہ نہیں کیا کیا کروا دیا. یقین جانے امام غضب نہ, اور آپ نے فرمایا ہر شے اس کے چہرے پہ مل رہے ہو, کیا ہر شے اس کے چہرے پہ مل رہے ہو؟ آرام سے بیٹھو, آؤ میں تمہیں بتاؤں, وہ عالم ہے. امام نے کہا وہ عالم ہے, وہ بے وقوف نہیں ہے, وہ فرشتوں میں رہا ہے, وہ قدس عالی میں رہا ہے, وہ عالم ہے, وہ بے وقوف نہیں, وہ ایسا کام تم سے نہیں کرواتا جس کی توبہ تم کر لو اور اللہ توبہ قبول کر لے. وہ ایسی محنت کرتا ہی نہیں جو ضائع ہو جائے. وہ ایسی محنت کرتا ہی نہیں جو ضائع ہو جائے. آقا تو پھر وہ گمراہ نہیں کرتا, کہا کرتا ہے, لیکن وہ علی کے غیر کو چھوڑ دیتا ہے, صرف مومن سے لڑتا ہے, کیونکہ وہ تمہارے دلوں سے ولایت علی چراتا ہے جس کی معافی نہیں. شک پیدا کرتا ہے ولایت پہ جس کی اللہ تمہیں معافی نہیں دے گا. وہ کام کرتا ہے جس کی تمہیں بخشش نہ ملے, جس کی تمہیں معافی نہ ملے, وہ کام کرتا ہے. وہ مومنوں سے لڑتا ہے, باقیوں کو اس نے فارغ کیا ہوا ہے.
ادھر جاتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کرتا کہ بس بھی رہے ہیں کیا ادھر کی خیر خیریت اس کو نہیں چاہیے، ہماری چاہیے۔ وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا کہ ولایت علی ابن ابی طالب کی چوری کی جائے، تو اس نے اللہ کے کہنے پر بھی اللہ کا حکم دیا۔ اللہ نے کیا کہا اسے؟ نکل جا، تجھ پر لعنت ہے، میرے دربار سے نکل جا، یوم محبوس تک تمہیں اجازت ہے، جاؤ 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 کرو جو کچھ کرنا، لیکن تم پر لعنت ہے۔ اب اس نے کیا لعنت کیوں اٹھائی اتنی عبادتوں کے ساتھ کہ سجدہ نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا؟ تو پتہ چلا اللہ کا حکم ایسا ہے کہ اللہ اللہ کرتے رہو اور اللہ کے سامنے کرتے رہو۔ کرتے رہو ہزاروں لاکھوں سال اللہ کے سامنے پرخلوص سجدے کرتے رہو، زبانیں تمہاری تسبیح کر کر کے تھک جائیں، لیکن اللہ کا حکم نہیں مانا تو تم پر لعنت ہے اور تم نکل جاؤ اللہ کے دربار سے۔ یہ ہے پروردگار کا اصول ابدی کہ جس نے میرا حکم نہیں مانا۔ تو اب میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا فیصلہ ہو رہا ہے، پوری علم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں حضور، کوئی مذاق اور تماشا نہیں ہے کہ قوم کو اس میں دھکیل دیا جائے اور قوم کو اس میں بیسے بنانے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ آپ یہاں کاہے کے لیے، یہ عزت جو قوم آپ کو دے رہی ہے کاہے کے لیے دے رہی ہے کہ اگر آپ نے مسائل پہ مسائل ہی پیدا کرنے ہیں تو پھر خدا کی قسم یہاں بیٹھنے کا آپ کو حق ہی نہیں۔ لیکن کیا دین عقل کے لیے نہیں ہے؟ کیا رسول نے نہیں فرمایا کہ جہاں عقل ہے وہاں دین ہے؟ اور دین العقل، کہ دین عقل ہے، تو جب تمہیں خدا نے مدبر بنایا ہے تو فیصلہ تو کر سکتے ہو نا، کہ چھوڑ دیا ہے تم نے فیصلہ کرنا بھی، اپنی آخرت کو بھی بیچ دیا تم نے۔ ارے بھائی دیکھیے تو صحیح، اس نے اللہ کا حکم نہ مانا، عبادتیں کی، تسبیح کی، اللہ کی درگاہ میں اللہ کا صحابی ہو کے نکاح باہر کیا گیا، لعنت دے دی گئی، زمین پہ اتار دیا گیا، سب کچھ چھین لیا گیا، شیطان اسے بنا دیا گیا۔ تو پتہ چلا اللہ کے حکم کا منکر شیطان ہے، ابلیس ہے، اس پر لعنت ہے اور اسے اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا ہے۔ اب سنو، علی کی ولایت، علی کی ولایت نہ واجب ہے، نہ علی کی ولایت اوجب ہے، نہ علی کی ولایت سنت ہے، نہ علی کی ولایت سنت موقدہ ہے، نہ مستحب ہے۔ علی کی ولایت غدیر میں رسول پر اترا ہوا اللہ کا حکم ہے، یا مانو یا مانو۔ اور خدا محفوظ رکھے چشم بد سے حسن حیدر کو بڑی مشکل سے پایا ہے نبی نے جانشین، بھی لگائے گا من کی مراد پائے گا۔ ارد گرد مصطفیٰ چگرد مرتضی علی پنجتنی نارا سرکار اللہ کا حکم واجب اوجب سنت مستحب نہیں ہوتا، وہ حکم ہوتا ہے جو ہر جگہ نافذ ہے، وہ نماز ہو یا حج۔
اس ربائی میں دلیل دے دے تاکہ کام پکا ہو جائے۔ حسین بادشاہ نے کہا ایسے اسلام کو خدا حافظ جس میں یزید بادشاہ ہے۔ اتنی پختہ دلیلیں ہیں حضور، پختہ دلیلیں، تو اس رسول سے کہا گیا جس سے محبت کر بیٹھا لوٹ آئے رسول سے محبت کری اور اپنے محبوب سے کہنے لگا اے میرے محبوب، اے میرے محبوب۔ اچھا اب ایک اور حدیث سن لیجیے اسی قطرۃ من بحر سے، پہلی جلد میں سرکار سید احمد مستنبط، ہے جن کے بغیر یہ نہیں پہنا جا سکتا۔ جید ترین محدث اور زندگی کے آخری لمحوں میں 4 دن پہلے کتاب مکمل کی مرنے سے، اور کہا مجھے اپنے بیٹے کو وصیت اس کے اوپر لکھا کہ مجھے اپنی عبادتوں میں کوئی یقین نہیں کہ میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں، لیکن میں فضائل علی لکھ کے دے رہا ہوں میں کیونکہ میں بخشا گیا۔ سید احمد مستنبط علیہ رحمہ، اور اس حدیث کا عنوان کیا؟ اس حدیث کا سرکار عنوان ہے معراج نبی، معراج نبی۔ اور میں بڑا ڈرتا ہوں معراج پڑھنے سے، یقین ہے بہت ڈرتا ہوں۔ سرکار ایسی ایسی باتیں جو مطلب ہم وہاں تھے نہیں، وہ اللہ اور رسول کی باتیں تھی، لیکن کسی کو نہیں پتا، ہمیں پتا۔ یقین جانیے آپ کے سامنے کان پکڑ، میری کیا جرات و جسارت، تا وقت ہے کہ رسول نہ کہہ دیں تو کتاب میں نے آپ کو بتا دی، اس میں حدیث ہے، حدیث معراج۔ صحابہ بیٹھے اور رسول اللہ سے پوچھنے کے بولا معراج پہ کیا؟ میں جلدی سے سن لو تاکہ میں مکمل کر دوں بات کیا تھا۔ کہنے لگے کیا سننا چاہتے؟ کہا مالک معراج میں ہوا کیا؟ رسول نے کہا سنو، میں اور جبریل دونوں دونوں ایسے خط کے پاس، ایسی سرحد کے پاس، ایسی حد کے پاس پہنچے جہاں پر جبریل نے میرے سامنے جھک کر کہا آقا و مولا، آقا و مولا، اس حد سے آگے۔ اچھا اب میں آپ کو کتاب کا پورا جملہ سنا، ٹھیک ہے نا؟ اب مطلب آپ نے دیکھنا ہے کہ آج تک آپ میں اور اس جملے میں کیا فرق ہے، حالانکہ کتاب دیکھنی تھی مدارج النبوہ نہیں، چلو دیکھ لیتے سرکار، اور کچھ نہ دیکھتے تو بھائیوں کی کتاب بھی دیکھ لیتے۔ اب وہ ہوا کیا؟ وہ کہنے لگے، رسول کہنے لگے سنو صحابہ میرے، اے میرے دوستو، اے بہترین عقل والوں، بہترین صاحبان آپ، میری بات غور سے سنو۔ میں اس خط کے پاس پہنچا اور جبریل نے مجھے چھو کے کہا یا سیدی یا آقا میرے مولا یا رسول اللہ، یہ جو خط ہے نا، یہ جو حد ہے، اس کے آگے پورے غور سے سنیے، بڑا ہی اہم جملہ، رسول کہہ رہے اس سے آگے کبھی کوئی مخلوق نہیں گئی۔ پورے جملے کا مزہ لیجیے، اس سے آگے کبھی مخلوق نہیں گئی، آپ جائیے۔ اور اگر میں بھی جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میں فنا کی گھاٹ اتر جاؤں گا، کیونکہ مخلوق نہیں جا سکتی، نہ کوئی نبی مرسل، نہ کوئی ملک مقرب، کوئی بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ حدود قدسی ہے۔ آگے لامحدود ہے، اور آپ ہی چاہیے، مخلوق نہیں جا سکتا۔ رسول کہہ رہے ہیں میں آگے بڑھا، میں آگے بڑھا، میں آگے بڑھا، اللہ اکبر، جہاں بڑھنا نہیں تھا
میں وہاں پڑھا جہاں پڑھنا نہیں تھا، میں وہاں چلا جہاں چلنا نہیں تھا، میں اس حدود میں چلا گیا جہاں حدود نہیں تھا، میں نے نالین اتارنی چاہی جہاں اتارنی نہیں تھی، مجھ سے پروردگار نے کہا جہاں آواز اور زندگی اور تنفس نہیں تھا، مجھ سے پروردگار نے کہا او میرے محبوب کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے نالین کو بوسہ دے کے میرا عرش اور معلّہ ہو جائے؟ یہاں ایک لطافت ہے وہ لے لیجیے، کمال ہے، عرش پہ حکم ہو رہا ہے چلے آئیے عرش کو لطف لینے دیجیے، اپنے نالین کا بوسہ لینے دیجیے، اسے معلّہ ہونے دیجیے۔ یہی رسول اسی وقت پلک جھپکنے سے پہلے کعبے میں پھر واپس آیا اور کعبے میں داخل ہونے لگا، جبریل نے اپنا رخسارہ نالین کے نیچے رکھا، کہا مولا مولا، کہا کیا ہوا؟ کہا بس مولا، کہا کیا ہوا؟ کہا وہی کہہ رہا ہے یہ میرے ولی کی آنے کی جگہ نالین اتار۔ نالین اتر گئی، رسول کہنے لگے سنو میرے صحابہ، میں اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا، میں اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ حدیث میں نے آپ کو بتا، کتاب بتا، کہنے لگے میں اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا، سرکار مجھ سے اللہ نے فرمایا آمنے سامنے، اب ہم ہیں آمنے سامنے، یہاں آمنا سامنا نہیں ہے۔ پروردگار نے مجھ سے کہا او میرے محبوب، او میرے محبوب، او میرے محبوب، تنہائی ہے اور محبوب ہے، اللہ کی تنہائی، اور کہہ رہے ہیں بس سمجھتے جائیے، اب شرح کرنے لگوں گا تو بہت وقت چاہیے ہوگا اور اتنا آپ کو بٹھانا مقصد نہیں ہے۔ سرکار کہنے لگے میرے سے اللہ نے کہا او میرے محبوب، اب سوال دیکھیے کتنا سخت ہے، اے میرے محبوب تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ تو میں نے سر جھکا کے کہا میرا اللہ بہتر جانتا ہے، کہا اے میرے رسول یہ بات نہیں ہے کہ تیرے دل میں کیا ہے، جو کچھ تیرے دل میں ہے، حدیث میں دیکھ لیجیے، جو کچھ آپ کے دل میں ہے وہ زبان پر لائیے، دل میں رکھنے والا پیار مجھے قبول نہیں، زبان پر لائیے۔ کہا میں نے سر جھکا کے کہا میرے دل میں سب سے زیادہ محبت اے میرے اللہ علی ابن ابی طالب، اللہ کے سامنے کا کہا میرے محبوب پھر تو پسند کرتا ہے کہ علی یہاں ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، رسول اللہ کہہ رہے میں نے کہا میرے پروردگار اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں۔ کہا دیکھیے پھر زمین کی طرف، میں نے زمین کی طرف دیکھا، علی سارے پردے ہٹاتے ہوئے بغیر براق علی ہمارے درمیان کھڑے تھے اور ہم تینوں گفتگو کرنے لگے۔ حدیث تو یہاں ختم ہو گئی، لیکن کمال سرکار یہ ہے کہ رسول کا معراج ہے، آسمان پہ خدا سے ملاقات، اور وہاں حکم ہے دل میں نہیں، زبان سے علی اللہ کہہ، اور زمین پر نماز ہے معراج مومن کی۔ اب یہاں کہہ دینا کہ میں درود تو پڑھ لیتا ہوں، یہ کمال
قبول نہیں. زبان سے کہے علی ولی اللہ. علی کو چھوڑ کے کیسی عبادت. شیعوں کے لیے میرے بھائی نام نہاد. علی کو چھوڑ کے کیسی عبادت, عمل میں زہر گھولا جا رہا ہے. علی کو چھوڑ کے کیسی عبادت, عمل میں زہر گھولا جا رہا ہے. خدا کے گھر میں وہ بھی با جماعت, خدا کے گھر میں وہ بھی با جماعت, مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے. نعرہ حیدری. گزارش پہنچ گئی حضور, کچھ نتیجہ اخذ ہو گیا. سرکار بس ایک چھوٹی سی حدیث سن لیجیے اور میں آپ کو آپ کے ذہنوں کو تمام کروں. دیکھیے حضور نے کہا انا و علی من نور اللہ, میں اور علی. اب یہاں بھی دیکھیے اردو کے پاک محاورہ نام پہ ہمیں واحد کا معنی ایک دے دیا گیا. اچھا تو یہ واحد تو کسی کا نام بھی ہے. انا و علی من نور واحد, یہ معنی کیوں نہیں دیا کہ میں اور علی واحد کے نور سے ہیں, لیکن کیونکہ تکلف ہے لہذا گنتی میں لے آئے کہ میں اور علی ایک نور سے. میں یہی معنی اختیار کر رہا ہوں جو سب نے دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے, میں اور علی سرکار بڑی آپ کو پیاری گفتگو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. کہنے لگے بالکل بھی نہیں چاہتا کہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے. ٹھیک ہے نا, جن کو پہنچنی ہے وہ بھی عبادت کا حصہ ہے. وہ بھی یقین ہے دونوں ہی باتیں. تولہ تبرہ کٹھا, تبرہ گالیوں کا نام تھوڑی ہے, دلائل کا نام ہے. کہ جی اب دلائل دیجیے. اب دیکھیے کہا میں اور علی ایک ہوں, یعنی یہ دو مل کے بنے ہیں ایک ہے. اب صرف اتنا بتا دیجئے کہ میں ہوں کسی عبادت میں, میں آدھے نور کو کہوں حق کا ہے اور آدھے کو کہوں باطل ہے. آدھا غلط سمال ہے. کوئی شرافت بھی, کوئی دیانتداری بھی ہوتی, کوئی دینداری بھی ہوتی ہے. علی کو چھوڑ دیں, کل انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کو آگے. وہ علی ابن ابی طالب. اچھا اب یہ حدیث کوئی بات نہیں, مجھے تو کیا ہوتا ہے. انچولی والے جب آئیں گے تمہیں یہیں سے لیکن نہیں آدھا گھنٹہ تو اس سے کہ آپ سب تھک گئے. تو میں ابھی پہلے نہیں کہنا چاہتا سرکار, یہ بڑی ضروری چیز ہے. حضور دیکھیں میں تو آیا ہوں, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ 8:30 بجے آ جائیں, میں نے تو اوپر سے گھبرانا. مومنین کل سے آپ کو مولا کا واسطہ جس درگاہ میں بیٹھے 9 بجے منزل شروع ہو جائے گی. مولا کا واسطہ 9 بجے آ جائیں تاکہ محروم نہ رہ جائیں. نعرہ حیدری. سرکار 8:30 بجے ہم 8:30 بجے آپ آنے والے بنے. میں تو آیا ہی نوکری کے لیے ہوں, یقین جانیے میں تو آپ کے جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں. یقین جانیے خدا آپ کو عزت سے نوازے. آپ مومن آل محمد ہیں, اپنے آپ کو پہچانے. سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات. یہی کثرت المنبہر کی پہلی جلد میں رسول خدا کافروں سے کہہ رہے تھے. حدیث ہے سید احمد مستنبت علیہ رحمہ نے لکھی. وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کافروں سے کہہ رہے تھے اس سے بھی کہ ان قریب میں تمہیں میدان میں ملوں گا اور گھوڑا تھا رسول خدا.
آپ نے فرمایا اس کوڑے سے میں تمہیں نشان لگاؤں گا تمہارے چہروں پر، اور ساتھ ہی غضب نے کہا انشاءاللہ، اور فوراً جبریل آ گیا، اسے کہا آقا مولا اللہ کہہ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، جو آپ نے کہا ہے نا ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ رسول خدا نے کہا کیا مطلب؟ میں نے اور اللہ نے چاہا؟ کہا نہیں، وہی اللہ کہہ رہا ہے، آپ پورا جملہ کہیے انشاءاللہ و علی ابن ابی طالب۔ یہ کوئی غیر شرعی جملہ نہیں ہے، آپ پورا جملہ ہی پڑھا کیجئے تاکہ کام ہو جائے۔ ہاں بندہ رسول خدا کو کہا کہ نہیں کچھ ہونے والا، ہاں آپ کہیں تو بالکل کہیں سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ اللہ کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں کیا قباحت ہے؟ کوئی قباحت نہیں ہے سرکار۔ دیکھیں اگر علی سے خدا کی ذات میں شرک ہوتا ہے تو پھر توحید کس سے ملے؟ آپ مہربانی اتنی کریں تو بندہ لے، ہاں اس سے توحید ہمیں مل جائے علی کے بغیر، ہم کو لیں ہم اسے ماننے لگ جائیں گے کہ بھئی یہ بڑا توحید والا، لے تو آئیں، تو جب ملتا نہیں تو پھر ایسے چکر ہی کیوں چلاتے؟ جب نہیں سرکار کچھ بھی نہیں ملتا، جب تک کیا جب تک اللہ ہی نہیں ملے، جب تک اللہ ہے نہیں ملے گا۔ کل ہم موضوع بحث بنائیں گے سرکار۔ دیکھیں یہ محبتوں کی مجالس، یہ سرکار یہ کوئی ایسا ہے نہیں میں کمرشل اور ٹپیکل ہوں نہیں، مطلب وقت ضائع کروں، وہ بھی اپنی قوم کا اتنے زیادہ گھنٹے، میرا 1 گھنٹہ تو نہیں ہے، میری قوم کا کتنا وقت ہے، کیا وہ برباد ہو جائے کہ ہم کوئی نتیجے پہ نہ پہنچے، ہم کچھ نتائج یہ خرچ نہ کر پائیں تو کیا ہم بے وقوف لوگ؟ نہیں سرکار ایسا نہیں ہے، ہم نے نتیجہ بھی لینا، بات کو بھی ختم کرنا اور سمجھنا اور معرفت کی طرف چلے جانا۔ یہ معرفت کیا چیز ہے؟ چلیے آج کے جتنے جملے میں ہدیہ کر سکتے، معرفت کیا ہے؟ اور یقین جانے مجھے کوئی پتہ سور نہیں ہے، میں آ گیا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ مطلب میں نے کوئی کتابوں کا ڈھیر لایا ہوں جو ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں، نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، مولا پہ بھروسہ ہے۔ جب مالکوں نے کہہ دیا کہ اپنے دماغ، دل اور زبان کو ہمارے حوالے کر دو، سرکار اس پہ تردد کیا، پھر اپنے مولا پہ بھروسہ رکھا، جو وہ چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ سرکار دیکھیے انسان بنائے 3 چیزوں سے، نفس، روح اور بدن۔ یہ روح، نفس اور بدن تینوں مل کے کہلاتے ہیں انسان، اور معرفت ہے انسان پر واجب، نہ روح پہ، نہ بدن پہ، نہ نفس پہ۔ یہ ہے روح، نفس اور بدن تینوں پہ اکٹھی واجب معرفت، یعنی روح، بدن اور نفس جب تینوں مل کر محمد و آل محمد کو محسوس کر لیں، یہ معرفت ہے۔ یہ محسوس کر لیں، اسی کا نام سرکار معرفت ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک چیز کا احتیاط کیجیے، مولا سجاد بادشاہ نے فرمایا بادشاہ نے فرمایا سجاد بادشاہ، ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کی اس کی بند مٹھیوں میں توحید کی تقدیر ہے۔ اسے وہ بادشاہ فرماتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو ہمارے فضائل میں اپنی دنیا میں مولا کا قرآن
ہمارے فضائل میں ہر چیز مانگو جو تم خدا سے مانگ سکتے، انتہائی حد تک مانگو۔ ہمارے فضائل میں اپنی دنیا ڈھونڈو اور ہمارے مصائب میں اللہ سے ملو۔ کیونکہ ہمارے مصائب تمہارے لیے نہیں ہیں، وہ اللہ کے لیے ہے۔ تمہیں تو معلوم ہی نہیں ہم نے زنجیریں کیسی پہنی، تمہیں تو معلوم ہی نہیں، تم نے دیکھا جو نہیں، تمہیں پتا جو نہیں، تم ہمارے قریب ہی کم تھے۔ تم نے اڑتی ہوئی دھول میں حسین کے سر کو نیزے پہ دیکھا جو تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا حسین کا شام غریبہ میں آسمانوں سے نام گونج رہا تھا، یا منہور کربلا۔ کہا لوگوں میں تمہیں ابن جبیر کہتے ہیں، ہم نے مولا سے پوچھا ما مانا تھا منہور کربلا، مولا کیا مانا ہے منہور کربلا کا؟ آپ نے ارشاد فرمایا منہور اس سر کو کہتے ہیں جسے زمین پر رکھ کر کئی نیزے اکٹھے اس کو آج ہی مصائب کو دو حصوں میں بانٹ رہا ہوں۔ ایک مصائب ہیں بدن حسین کے جو کربلا رہ گیا، اور ایک مصائب ہیں سر حسین کے۔ یہ دونوں مصائب میں سر حسین کے اور بدن حسین کے روز آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ بس آج کربلا کے سن لیجئے، اتنے قاتل کیوں ہیں حسین بادشاہ؟ کھولی کہتا ہے میں انعام لوں گا، ابن سنان کہتا ہے میں لوں گا، حسین بن نمیر کہتا ہے میں لوں گا، شمر کہتا ہے میں لوں گا، امام سجاد کا ابن جبیر تمہیں کیا بتلاؤں حیبت حسین سے وہ ضربے تو لگا بیٹھے لیکن سر کو جدا نہ کر سکا۔ اس نے پکار کے کہا ابن سنان، حسین ابن نمیر، جلدی میری طرف دوڑے ہوئے آؤ، سر علیحدہ نہیں ہو رہا۔ پھر اس کے بعد مولا خون روتے روتے زمین پہ بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے انہوں نے نجس قدم میرے بابا کی پشت پہ رکھا، عرش الہی پر اس کے نجس قدم آئے، اس نے کندھوں کو پکڑا، دوسرے دونوں زلفوں میں ہاتھ